السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 23۔ جم اپنی پیکنگ بند کر دو، ہم امریکہ نہیں جا رہے، وفا نے چہک کر کہا۔ وہ بنیان اتار کر ہاتھ میں لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وفا کی بات منہ میں رہ گئی۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ جمشید واپس الماری کی طرف پلٹا۔ تم کس خوشی میں بھی داؤٹ شرٹ گھوم رہے ہو؟ وفا نے تیکھی نظر ڈالی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں چینج کرنے لگا تھا ڈاکٹر بوس، مجھے کیا خبر تھی حملہ ہو جائے گا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اب حملہ بھی نہ ہو اور اب بھی ڈاکٹر بوس؟ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گر ڈالے۔ وفا نے خماری سے کہا، ہاں بوس تو ہو پر اب مسز ہو، ہم جا کیوں نہیں رہے؟ وفا کو باہوں میں لیے جمشید نے پیار سے اس کے گال پر ہونٹ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مما اور ڈیڈی پاکستان آ رہے ہیں اور میں دادا جان کو اکیلا چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، تو ہم کل ادھر جائیں گے۔ وفا نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر تھوڑا الگ ہوتے ہوئے کہا، چلو ہم بھی ناردرن ایریا چلتے ہیں، تھوڑا کوالٹی ٹائم مل جائے گا دونوں کو، کم از کم تم میرے پاس تو ہوگی۔ جمشید نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ اس کی انگلیاں اب حرکت کرتی وفا کی کمر پر اپنا اثر کر رہی تھی۔ وہ مدہوشی سے اس کی گردن پر جھکا اور اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وفا سمٹ کر اس کے پاس ہو گئی۔ جمشید پلیز کنٹرول، باہر نوکر گھوم رہے ہیں۔ وفا نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر جما کر کہا، تو میری منکوہا ہو کسی کو کیا؟ جمشید اس کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جم میں لیٹ ہو رہی ہوں، وفا نے اسے نظریں چڑھا کر کہا۔ تمہیں جانا ہے؟ اس نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پریشانی تھی، ڈر تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ جم بس تھوڑی دیر، پھر واپس آ جاؤں گی، میری بہت ضروری میٹنگ ہے ڈاکٹر خان سے۔ وفا نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ وہ سب شوقی پیار ایک دم اڑ گیا۔ جمشید نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ وفا اس کو نوٹ کر رہی تھی۔ میں شام کو جلدی آ جاؤں گی جم، پلیز موڈ نہ آف کرو۔ وفا نے آگے ہو کر اس کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ وفا نے بیگ لیا اور نکل گئی۔ مائی سرکار، آپ پردادی بننے والی ہیں، رضا نے خوشی سے ان کا ماتھا چوم کر کہا، اور یہ بھی کہ وہ لوگ ہسپتال جا رہے ہیں۔ بہت مبارک ہو میری جان، میں جتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتی۔ اب تم دونوں کی ولیمے کے ساتھ خان حویلی کے وارث کی آمد کا بھی جشن ہوگا۔ مائی سرکار نے آج رات کا انتظام کل سویرے رکھ دیا اور سب کو دعوت نامے وہ دے چکی تھی۔ دلدار ان کو بتا کر پیشے کو لے کر ہال میں آ گیا اور پھر اپنی گاڑی بالکل حویلی کے مین ڈور پر روک دی تاکہ پیشے کو زیادہ چلنا نہ پڑے۔ وہ اس کی اس حرکت پر ہنس پڑی۔ دل ابھی کچھ نہیں ہے، میں چل سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ کر بولی، میرے بس میں نہیں ہے میں تمہیں اٹھا کر گھومتا رہوں۔ وہ محبت پاش لہجے میں پیشے کا ہاتھ چوم کر بولا، بدلے میں وہ شرما گئی۔ اچھا، وفا کو کال کر لینی تھی، پوچھو اگر ادھر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے تو ادھر آ جاتے ہیں۔ دلدار کے یاد کرانے پر پیشے نے جلدی سے اس کو کال کی۔ ہیلو وفا۔ ہے پیشے، کیسی ہو؟ مل گئی تمہاری دعوت، ولیمہ بھول گئے تھے تم لوگ، وہ تنگ کرنے کے انداز میں بولی۔ وفا کوئی گائناکالوجسٹ ہے؟ پریشے نے ہولے سے پوچھا۔ وفا اچھل کر رہ گئی۔ پریشے، آر یو پریگننٹ؟ اوہ مائی گاڈ، آئی ایم سو ہیپی۔ ہاں آ جاؤ، مسز خان ہے، وفا نے خوشی سے بتایا اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بھول گئی آج اس کو جلدی جانا ہے۔ جمشید نے پورے کمرے کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ ہر کونے میں وفا کی پسند کے پھول اور کھانے کا انتظام اس نے کمرے میں ہی کیا تھا۔ حاکم علی کام کے اس مسئلے میں اور سیاسی پارٹی کو ملنے لاہور گئے تھے۔ حویلی میں ملازموں کے علاوہ جمشید ہی تھا جو لائٹ براؤن کلر کی پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں اپنے کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھ کر وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہاں ہو وفا، اتنا لیٹ؟ کال کروں؟ جمشید نے فون نکال کر اس کا نمبر بلایا۔ موبائل بزی جا رہا تھا تو اس نے آفس کے نمبر پر کال کی۔ ہیلو ڈاکٹر وفا کہاں ہیں؟ جمشید نے فوری کہا۔ آپ کون؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں ان کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں، آپ ان کو فون دیں، جمشید نے اب تھوڑے غصے سے کہا۔ سوری سر، وہ بیزی ہیں، ان کے فرینڈ آئے ہیں اور وہ کچھ اور بتا دی۔ جمشید نے کال کاٹ دی اور فون کان سے ہٹا کر سامنے شیشے پر دے مارا۔ وہ ٹوٹ کر پھیل گیا۔ کیسے بول سکتی ہو وفا، تم بھی آخر انہیں سے نکلی۔ جمشید نے سارے کمرے سے گلدستے زمین پر دے مارے، بیڈ پر لگے لال گلاب پتی پتی کر کے گرا دیے اور دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگ گیا۔ اوکے پریشے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں کل لاؤں گی۔ جمشید، اوہ گاڈ، وفا کو یاد آئے تو شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پریشے، آج جمشید ساتھ ڈنر تھا، وہ ویٹ کر رہا ہوگا، بہت لیٹ ہو گئی۔ میں نکلتی ہوں۔ وفا بھاگتے بھاگتے اپنے آفس آئی، بیگ اٹھایا، تبھی نرس نے روک لیا۔ ڈاکٹر، آپ کے ہسبینڈ کی کال تھی، میں نے کچھ بتاتی، انہوں نے کال کاٹ دی۔ وفا سن کر پریشان ہو گئی، گاڑی کی چابی لی اور جتنا جلدی ہوا نکلی۔ وہ سارے راستے فون ملاتی تھی پر آف جا رہا تھا۔ جمشید پلیز کال پک کرو میری۔ وہ پریشان سی جتنا جلدی ہوا گھر پہنچی، بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سوری ہنی،
وفا نے جیسے ہی دروازہ کھولا پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، کانچ اور پھول اس کے پیروں میں تھے اور جمشید نہیں تھا۔ وہ کامتی اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سارا کمرہ جس حالت میں تھا، اس کی آنکھوں میں بس آنسو تھے اور چہرے پر ہاتھ۔ وہ جانتی تھی اس نے کیا کیا ہے۔ پلٹی تو جمشید صوفے پر نیم مند ہوشی میں تھا۔ وفا کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ جمشید میری جان۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کو جگانے لگی، پر وہ سو گیا ہوا تھا گہری نیند۔ تبھی وفا کی نظر ٹیبل پر پڑی نیند کی گولیوں کی ڈبی پر پڑی۔ وہ وہیں اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ جمشید، میرے لیے اتنا سب کیا اور میری وجہ سے تم؟ آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری، وہ اس کا چہرہ چوم کر بولی، پر اس کو ہوش نہیں تھا۔ شیشہ، گلاب اور ٹوٹی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ اس کا فون جو بری طرح ٹوٹا پڑا تھا۔ وفا کو اس کے غصے کا پتہ تھا، پر اس شدت کا ہوگا بھول گئی تھی۔ کمرے میں چلتے ہوئے چیزیں اٹھا کر وہ لال آنکھوں کو صاف کر کے اپنا نائٹ گاؤن پہن کر باہر آئی تو بیڈ پر کچھ گفٹ پڑے تھے۔ وفا نے ان کو کھولا۔ اس کی پسند کی چاکلیٹ، ایک نائٹ ویئر اور کمرے میں بکھرا کھانا۔ اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ جمشید، کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ پلیز معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ چلتی اس کے پاس آ گئی، بستر سے کمبل اٹھایا اور اس کے پاس اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی۔ ابھی تم ہوش میں ہوتے تو مجھے پاس نہ آنے دیتے، پر میری ایک غلطی کی سزا یہ ہوگی۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو جم۔ اس کے چہرے پر جھکی وہ اس کا بغور دیکھ رہی تھی۔ جمشید کی آنکھیں نم تھیں، جو وفا کو مزید شرمندگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ میری وجہ سے روئے ہو تم، اور یہ نیند کی گولیاں، یا اللہ میری مدد کرنا۔ وفا نے اس کا ہاتھ اپنی کمر کے گرد کرتے خود کو کمبل میں کور کر لیا۔ پوری رات وہ اس کو دیکھ کر روتی رہی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ خان حویلی میں بہار کا سماں تھا۔ مائی سرکار نے حویلی کی سجاوٹ کروا لی تھی۔ دلدار پریشے کو لے کر واپس آیا تو سیدھا اس کو کمرے میں چھوڑ کر خود مائی سرکار کے پاس آ گیا تھا۔ کل کی تیاری اور سب کچھ دیکھ کر وہ مہمانوں کا پوچھنے چلا گیا۔ پریشے نے چینج کر کے اپنی میڈیسن کو ان باکس کرنے لگی تھی۔ فون کی گھنٹی پر اس کا دھیان ہٹا۔ اسکارف گلے میں ڈالے وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر اسکرین پر ان نون نمبر دیکھ کر اس نے فون واپس رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ مگر فون بار بار بج رہا تھا۔ اس نے زد کر کے کال پک کر لی، مگر بولی کچھ نہیں۔ دوسری طرف ایک نسوانی آواز تھی۔ وہ کال سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کثرت سائل تو جمشید کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں مل کے اس نے جمائی لی۔ سینے پر بکھرے بالوں میں چھپا چہرہ وفا کا تھا۔ وہ مکمل اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں تھی۔ کیا کروں، تم سے ناراض رہا بھی نہیں جاتا، پر جو تم نے کیا وہ بھول بھی نہیں سکتا، جمشید نے وفا کے بال چھو کر کہا۔ اس کا فون بجنے لگ گیا۔ جمشید نے اسکرین پر ڈاکٹر خان کا نام دیکھا تو واپس غصہ ناک پر سوار ہو گیا۔ وفا اٹھو، اس کو بادل سے ہلا کر جمشید نے نظریں پھیر کر کہا۔ وہ نیند میں انگڑائی لے کر واپس اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں میچ گئی۔ وفا اٹھو، مجھے جانا ہے، جمشید نے اس بار سختی سے کہا۔ وفا نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، مجھے سونے دو پلیز، 2-3 دن بعد ایسی نیند آئی ہے۔ وفا نے ہونٹ جمشید کی گردن پر رکھتے کہا۔ تمہارے ڈاکٹر خان یاد کر رہے ہیں تو جاؤ، جہاں رات بھر تھی وہاں ہی جا کر سو جانا، جمشید نے بہت تلخی سے کہا۔ وفا نے آنکھیں کھول لیں۔ مانا میں لیٹ ہو گئی، میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں، پر میرے تم ہو، ڈاکٹر خان نہیں۔ اور کہاں سو؟ تم میرے حبیب ہو اور مجھے کہہ رہی ہو کسی کی باہوں میں سویا کرو، وفا نے اس ٹون میں کہا۔ جمشید کو اپنی بات غلط لگی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ نظر چڑھا کر بولا۔ تو کیوں سونے نہیں دے رہے؟ پوچھو کہ نہیں کیوں لیٹ ہوئی؟ وفا نے واپس اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہاتھ اس کے گرد حائل کر لیے۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، میرا سر درد ہے، تم اٹھو، مجھے شاور لینا ہے، جمشید نے برم سر کہا۔ وفا نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ جمشید، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے دیر سویٹ ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اہم نہیں ہو، مجھے تم سے محبت ہے، وہ بول رہی تھی۔ جمشید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جمشید، کیا ہو گیا ہے؟ پریشے پریگننٹ ہے، وہ اور دلدار آئے تھے اسپتال، کیا کہہ دیتی کہ خود کر لوں سب، وفا نے غصے سے کہا۔ جمشید نے ہاتھ میں پکی شرٹ رکھ دی اور تھوڑا نارمل ہوا۔ اسی لیے مجھے بچے نہیں چاہیے، جمشید نے پلٹ کر آرام سے کہا۔ وفا کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ دوبارہ کہو واپس۔ وہ اٹھی اور اس کا بازو پکڑ کر پوچھنے لگی۔ وہی جو سن لیا، مجھے بچے نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی ایسا فرد جس سے تم دور ہو۔ جمشید نے آنکھوں میں جو غصہ تھا، وفا ایک پل کو تو ڈر گئے۔ مجھے چاہیے اور بہت سارے چاہیے، بھولا مت ڈاکٹر میں ہوں، وفا نے اسی غصے سے کہا۔ جمشید شیر کی طرح اس پر لپکا۔ تم ہر وہ کام کرو گی جس سے تم مجھ سے دور ہوگی؟ میں چاہ رہی ہوں دور؟ میں رات کو گولی کھا کر سو گئی، میرا ویٹ تک نہیں کیا، صبح سے مجھ سے لڑ رہے ہو، مجھ سے بھاگ رہے ہو، اور میں جا رہی ہوں دور۔ وفا بات کرتے اس کے پاس چمچی گئی۔
ٹمچے دیوار سے لگا اس کا غصہ دیکھتا رہ گیا۔ وفا تو وہ بھی بولا تھا کہ وفا نے ایک قدم اور آگے کرتے اس کی گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور لبوں کو قید کر لیا۔ جسٹ شٹ اپ، لیٹ می لو یو، وفا نے مدم سے سرگوشی میں کہا اور سوال جواب سب ختم کر دیے۔ پریشا اپنے بستر پر سہم کر بیٹھی تھی۔ دلدار کیا تھی اس کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے پری؟ دلدار فوری اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ دل، آپ یہ ولیمہ کینسل کر دیں اور ویسے ہی دیگ بانٹ دیں، لوگوں کو مت جمع کریں۔ پریشا سہمی سے اس کے کاندھے سے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ دلدار نے اس کا ماتھا چوما۔ دل، آپ، میرے فون پر ایک نمبر سے کال آئی، وہ آپ کو کل، پریشا بتاتے ہوئے پھر رونے لگ گئی۔ دلدار نے فون پکڑ کر نمبر دیکھا اور اس نمبر کی تلاش کو اپنی دوست کو میسج کر دیا۔ وہ جوتا اتار کر اس کے برابر ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے اور نہ ہی ہمیں، اب الیکشن ہونے ہی ہیں تبھی یہ سب ڈرامے۔ تم پریشان نہ ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور تم وہ ہماری بیبی کو تنگ کر رہی ہو، وہ کیا سوچے گا؟ اس کی ماما کو بس رونے کا کام آتا ہے۔ دلدار نے پیار سے پریشا کو باہوں میں لیا اور اس کے بال ٹھیک کرنے لگا۔ دل، آپ میرے پاس رہو گے نا؟ پریشا نے سر اٹھا کر پوچھا۔ بالکل، میں آج تمہارے پاس ہی رہوں گا، ہم ساتھ رہیں گے۔ تم کیا پہن رہی ہو؟ دلدار نے بات بدلی اور اس کے کپڑوں کے بارے میں پوچھنے لگ گیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں کل لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔